بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت کی ایسی طاقتور عظیمت ہے جسے پڑھ کر اگر محبوب کا نام پکار لیا جائے تو پھر محبوب کے دل پر اتنا شدید اثر ہوتا ہے، اتنی شدید محبت طاری ہوتی ہے کہ محبوب ہر وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ اور جب محبوب آپ کی آواز سننا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو کال کرے، آپ کے ساتھ بات کرے۔ جب میں کال کرنے والے عملیات یا وظائف دیا کرتا ہوں، یہ فقط آپ کی طرف سے ڈیمانڈ پر دیا کرتا ہوں۔ میری بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی جو میسج کر کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا شدید وظیفہ یا عمل دیں کہ محبوب مجبور ہو جائے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہمارے ساتھ بات کرے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو اپنے معاشرے کا ایک سیاہ پہلو بھی بتاؤں گا، کیونکہ میرے سامنے یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی مجھے یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک بہن نے چند دن پہلے میرے ساتھ رابطہ کیا، جو کہہ رہی تھیں کہ کسی شخص نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا، اور محبت کے اظہار کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے آپس میں بات چیت چلتی رہی۔ وہ شخص پوری رات ان کے ساتھ فون پہ باتیں کرتا، گفتگو کرتا، میٹھی میٹھی باتوں کے مزے لیتا، لیکن ایک وقت کے بعد وہ شخص بدل گیا۔ پھر دوبارہ اس خاتون کے ساتھ اس نے رابطہ کرنا بھی پسند نہیں کیا، جبکہ یہ بیچاری اس کی محبت میں پریشان تھیں، بدحال تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل میرے ہاتھ آ جائے کہ وہ شخص جو بدل گیا ہے وہ اسی طرح تڑپتا ہوا واپس آئے جس طرح میں اس کی محبت میں تڑپ رہی ہوں۔ جب میں اس طرح کے واقعات سنتا ہوں تو ان واقعات میں نام وغیرہ بتائے بغیر میں آپ کو اس لیے بتایا کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو تنبیہ بھی کر سکوں، اپنی طرف سے نصیحت اور وصیت بھی کر سکوں کہ آپ جب کوئی بھی ایسا عمل یا وظیفہ کریں تو اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے، نکاح کا مقصد ہونا چاہیے، شادی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کا کوئی وظیفہ کریں اور اس سے آپ کو نتیجہ ملے تو آپ جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں، شادی کی طرف جائیں۔ جب آپ وقت گزاری کرتے رہتے ہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں، تو پھر محبت کی جگہ پہ نفرت، شکوک و شبہات اور آپسی دوریاں آ جاتی ہیں، پھر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ المیہ یہ بنتا ہے کہ دو باتیں کرنے والوں میں سے ایک شخص تو سچی محبت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شخص فقط وقت گزاری، ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی سے ایک دفعہ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے، آپ کی محبت میں پاگل ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو چھوڑ کے جانا ظلم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو پھر اسے تکمیل تک لے کے جائیں، اور تکمیل نکاح میں ہے، شادی میں ہے۔ اس وظیفے کو عموماً کسی بھی دن کیا جاتا ہے، کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ محبت کے عملیات، محبت کے وظائف جن میں دن کی تخصیص کر دی جاتی ہے کہ آپ نے انہیں منگل کے دن نہیں کرنا، انہیں منگل کے دن نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہنیں بھائی پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ منگل والے دن محبت کے عملیات یا وظائف سے کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ منگل کا دن نحس دنوں میں شامل ہے۔ بلا شبہ تمام دن برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، لیکن عملیات کے حساب سے منگل کا دن نفرت کے عملیات کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ بدھ اور جمعرات کا دن یہ سعد دن گنے جاتے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں جب آپ محبت کا کوئی وظیفہ، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اثرات انشاءاللہ زیادہ اچھے ملتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک ہی دن 3 بار پڑھنا ہے۔ اول آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی آئے تب آپ نے خاموشی والی جگہ پہ بیٹھ کے اول ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے،
اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ فجر کا طریقہ ہے، یہی طریقہ آپ نے ظہر کو اپنانا ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور یہی طریقہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنانا ہے۔ فقط ایک ہی دن آپ اسے کر لیں، کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن محبوب تڑپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جیسا میں نے عرض کی، آپ نے اول ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو دہرانا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاتصال بالطف توقف فی الحب، الاتصال بالطف توقف فی الحب۔ تمام وقت میں محبوب کا تصور رکھیں، اور 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔